اور یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، اور کل کی شب پتہ نہیں میسر آتی ہے یا نہیں آتی۔ آج کی شب یقیناً رمضان کی آخری شب ہے۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی متنزل ہو کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ جس نیت سے جہاں جاتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس نیت سے آیا کہ آج شب قدر ہے اور مجھے شب قدر کی برکات کو حاصل کرنا ہے، تو وہ نیت لے کر آیا، پکے عزم سے آیا، تو ضروری نہیں کہ 27ویں گزر گئی تو اب اس کو شب کی برکات نہیں ملیں گی۔ وہ آیا اس نیت کے ساتھ تو اللہ اس کو آج بھی برکات عطا کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، اس نیت سے کہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں اور یقینی طور پر یہ آخری شب ہے، کل کا پتہ نہیں، کل کا یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، کل کا آئے گی، صحیح کل آئے گی، اب ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور کل اس وقت رمضان کی گھڑیاں ہوں گی یا نہیں ہوگی یہ بھی مجھے آپ کو نہیں معلوم، چاند کا پتہ نہیں، اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں۔ اس لیے ان گھڑیوں کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ہم عاجز سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ اس شب میں بیٹھے ہیں، شب قدر کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے، یہ اجر بھی ہمیں عطا فرما، اور جو کچھ علماء نے کہا یا حافظ نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی۔ میرے دوستو، میں نے ایک آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے، اصلاح و تربیت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا۔ اس کائنات کے اس سلسلے کے سب سے پہلے نبی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی حضرت امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدم سے پہلے اس دھرتی پر نبی کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ کے بعد اس دھرتی پر نبی کوئی نہیں۔ یہ آپ کا میرا عقیدہ اور نظریہ ہے یا نہیں؟ سب کا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ آدم سے پہلے اس دھرتی پر نبی کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ کے بعد اس دھرتی پر یہ منصب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اس عقیدے اور نظریے کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک مسلک کہتا ہے کہ نماز یوں پڑھنی ہے، دوسرا مسلک کہتا ہے کہ نہیں نماز یوں پڑھنی ہے، ایک مسلک کہتا ہے کہ اذان یوں دینی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس سے پہلے یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا، ایک مسلک کہتا ہے ٹوپی پہننی ہے، ایک کہتا ہے نہیں پگڑی لازمی پہننی ہے۔ مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مسئلہ اور عقیدہ الگ شے ہے، سمجھیں گے بات؟ ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے یا نہیں، اور ایک بندے کے پاس ہم گئے، بھائی نماز پڑھ لو آ کر، وہ کہتا ہے آ رہا ہوں، کل سے شروع کروں گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نماز پڑھنا عمل ہے، نماز پڑھنا عمل ہے، اور نماز فرض ہونا یہ عقیدہ ہے۔ پڑھے گا تو اس فرض پر عمل کرے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو فرض میں کوتاہی کرے گا۔ اگر یوں کہتا ہے کہ بابا جی آؤ نماز پڑھ لو، کہتے ہم تو بڈھے ہو گئے، اب ہمارے اوپر فرض ساقط ہو گیا، ساقط ہوا فرض؟ نہیں ہوا۔ اگر نوجوان کو کہے، وہ کہ نہیں میری دکان ضروری ہے، دکان کے اوپر بیٹھنا، بچوں کی روزی کمانا یہ مجھ پر فرض ہے، نماز مجھ پر فرض نہیں ہے، اگر ایسے الفاظ اس نے کہے تو گناہ گار ہوا یا نہیں ہوا؟ صرف فاسق فاجر ہوا یا ایمان سے بھی گیا؟ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ، ایمان سے بھی گیا۔ کیوں؟ اچھا یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟
ایمان ہمارے ہاں بہت 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 الانات من اللہ والاجرت من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. آؤ دیکھو نہ تاؤ دیکھو فتویٰ کھا، ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کسے کہا جاتا ہے اور کفر کسے کہا جاتا ہے؟ اگر وہ تصدیق اس پر صادق آتی ہے تو وہ با ایمان کہلائے گا، اگر اس پر صادق نہیں آتا تو بے ایمان کہلائے گا. آسان سی تعریف یہ کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو جو دیا، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو جو دیا، ہر ایک کو ماننا، اس کا اقرار کرنا اور اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلائے گا. یہ بات یاد رہے گی. طلبا بیٹھے ہیں نا اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ تعریفات کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو جو دیا، ہر ایک کو ماننا، اس کا اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرے گا تو مسلمان کہلائے گا. اور کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر ایک کا انکار کرے. اب جو کچھ اللہ نے عقیدہ بنا کر دے دیا، جو اللہ نے احکامات دے دیے، ان کو ماننا، اقرار کرنا صاحب ایمان اور مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر کسی ایک کا منکر ہوگا تو کافر کہلائے گا. میں آگے چل کر مثال سے وضاحت کرتا ہوں. میرے دوستو، میرا آپ کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے. مسئلہ یہ کہ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ آج نہیں کل، اگر اس نے نفس نماز کا انکار کیا، اس میں کوتاہی کی تو فاسق فاجر کہلائے گا. اگر نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو نمازیں نہ پڑھے الگ مسئلہ ہے، نماز کا انکار کر دے تو کافر کہیں گے. میرے دوستو، ہم نے دیکھے ایسے کئی نمازی دیکھے جو صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں، دیکھے ہیں نا. ایسے بھی کئی دیکھے ہوں گے جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں. فرض کفایہ ہے، وہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے فرض عین کی نسبت سے. اور ایسے بھی نمازی دیکھے جو صرف تلاش میں ہوتے ہیں کہ عید الفطر کب ہوگی، عید الاضحیٰ کب ہوگی. اگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی طرح ہمارے جذبے جوان ہو تو مسجدیں بھری ہوئی ہوں کہ نہ بھری ہوئی ہوں؟ بھری ہوئی ہو نا. اب جس نے سال میں ایک نماز پڑھی یا 8 دن میں ایک نماز پڑھی، اس کو ہم کافر کہتے ہیں. کیوں؟ وہ مانتا تو ہے کہ نماز فرض ہے، نہیں پڑھتا، گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، سست ہے، بد عمل ہے. ایسے بندے کو کافر نہیں کہیں گے. کیوں؟ وہ ذاتی طور پر نماز کو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. عمل نہ کرنا اس کا ذاتی عمل ہے، فرضیت کا انکار نہیں کر رہا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام مرتبہ عطا کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد مقام مرتبہ وہ میرے آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہاں بات سمجھیے گا، ہر نبی کو اللہ نے امت دی اور ہر نبی کی امت ہے اور ہر نبی اپنی اپنی امت کا نبی ہے. 1,24,000 نبی تو 1,24,000 امتیں. لیکن یہاں ایک اور وضاحت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الانبیاء، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. یعنی ہر نبی اپنی امت کا نبی ہے، لیکن وہ نبی امتی کس کا؟ آدم ہو، نوح ہو، شیس ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو. کوئی یہ بات یاد رکھیے گا. آگے چل کر ایک بات کرنے لگا ہوں میں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبی ہوں تمام نبیوں کا. تو اس اعتبار سے میرا آپ کا ایک اللہ نے اعزاز دیا یا نہیں دیا کہ تمام نبی امتی ہیں. کس کے؟ کس کے بھائی؟ اب نہیں بولتے مفتی صاحب. کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس کے ہیں بھائی ہم؟ اور ہم کس کے امتی ہیں؟ تو اس اعزاز میں ہم شریک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کہتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ نے چنا من الملائکہ
मलाइका को, व रुसुला इन्नल्लाह हस्तफा आदम नूह व आल इब्राहिम व आल इमरान व आल इमरान अलल आलमीन, कि अल्लाह ने आदम की आल को भी चुना, नूह की आल को भी चुना, इमरान की आल। इन्नल्लाह हस्तफा, उलमा बैठे हैं, इस्तफा हस्तफा ये चुनाव के लिए अल्फाज आ रहे हैं, और अल्लाह कह रहे सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब अल्लाह के कलाम कुरान का वारिस बनाया उनको जिनको हमने चुना। ये पिछली उम्मतों में जब इस्तफा आता है तो वहां मुराद नबी होता है या नहीं होता? इन्नल्लाह अस्तफा अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइका, अगर पिछली उम्मतों में आएगा तो वहां मुराद नबी होगा। और जब यहां आया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि अपने बंदों से चुनकर हमने उनको मुसल्ले का वारिस बना दिया, हमने उनको इमाम बना दिया, हमने उनको आलिम बना दिया। अब यहां भी एक एजाज मिला या नहीं मिला? किसको एजाज मिला? ये इस उम्मत को एजाज मिला ना। एक एजाज ये मिला कि हम भी उम्मती हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, और तमाम नबी भी उम्मती हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। अल्लाह ने उन नबियों का चुनाव किया, उनके सर पर नबूवत का ताज रखा। अल्लाह ने यहाँ उलमा का, अइम्मा का चुनाव किया, उनको भी मिंबर रसूल दिया, उनको भी मुसल्ला रसूल दिया। वहां भी इस्तफा लाए, यहां भी इस्तफा लाए। ये अल्लाह ने आपको मुझे एजाज दिया या नहीं दिया? ये एजाज क्यों दिया? क्यों दिया एजाज? इसलिए कि मेरा आपका ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो हमने कुछ ऊपर जाकर सोचना है कि हम सिर्फ इस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं, हम सिर्फ इस शहर के बाशिंदे नहीं, हम सिर्फ सूबे पंजाब के रिहायशी नहीं, हम पंजाबी सिंधी नहीं, हम देवबंदी बरेलवी नहीं, हम मोहम्मदी हैं। हम कौन है? मेरा आपका ताल्लुक किस हस्ती से है? उस हस्ती से जो तमाम नबियों की भी नबी है, जो तमाम नबियों की सय्यदुल अंबिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अना सय्यदु वुल्दी आदम, मैं औलादे आदम का सरदार हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं वो हूं कि अल्लाह के बाद अगर इस कायनात की सरदारी किसी को मिली है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुझे आपको एजाज बख्शा कि हम खातमुल अंबिया के उम्मती हैं। खातमुल अंबिया ये आपका खास वसफ है, ये सिर्फ वसफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। 1,24,000 में से किसी को नहीं मिला ये वसफ। 1,24,000 में से किसी को ये एजाज नहीं मिला कि उसको हम खातमुल अंबिया कह सकें, उसको हम खातमुन नबिय्यीन कह सकें। ये एजाज सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया। अब जब हम कहते हैं खत्म नबूवत की बात करना, तो ये खत्म नबूवत की बात करना ज़ाते नबूवत की बात करना होता है। खत्म नबूवत की बात करना असासे इस्लाम की बात करना होता है। खत्म नबूवत की बात करना बुनियाद इस्लाम की बात करना होता है। खत्म नबूवत की बात करना असल में ईमान की बात करना होता है। ज़ाते नबूवत पर अकीदा नजरिया होगा तो ईमान कामिल होगा, ज़ाते नबूवत से वाबस्तगी होगी तो इस्लाम मजबूत होगा। अगर ज़ाते नबूवत से ताल्लुक नहीं होगा, नमाजें कबूल होंगी, कलमा कबूल होगा, कुछ भी कबूल नहीं होगा। यानी खत्म नबूवत ज़ाते नबूवत है, और ज़ाते नबूवत इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो जिस्म सलामत रहेगा। अगर ये कमजोर हो गई तो या तो बाबे हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। ऐसे ना आज के बाबे इनसे जवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी हड्डियां अता फरमाए। मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत असासे इस्लाम है। खत्म नबूवत को अल्लाह ने 100 दफा बयान किया कुरान करीम में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 210 दफा बयान किया। एक दफा कह देते काफी नहीं था। हमने अकीदा क्या पढ़ा कि अल्लाह ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया उसको मानना, उस पर ईमान लाना जरूरी है। ये कौन है भाई? आगे आ जाए। उसको मानना, उस पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ने कुरान में 100 दफा कहा कि मेरा नबी महबूब नबी खातमुन नबिय्यीन है।
اور خود محمد الرسول اللہ نے 210 دفعہ اعلان کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس عقیدے کو بار بار بیان کرنا چاہیے, اس عقیدے کو بار بار بیان کرنا چاہیے. ویسے تو دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے, وہ 5 مرتبہ ہے, اور ختم نبوت آیتیں پڑھے تو کتنی مرتبہ آ جائیں گی جی؟ ہر آیت ختم نبوت ہے, لیکن 100 آیتیں وضاحت کے ساتھ ہیں. کسی کو بھی اللہ نے اتنا تفصیلاً محمد الرسول اللہ نے نہیں کہا جتنی ختم نبوت کی وضاحت کی. کیوں کی؟ اس لیے کی کہ یہ اساس اسلام تھا, اس لیے کی کہ میرے نبی کو آپ سے مجھ سے بڑی محبت تھی. محبت تھی نہیں, محبت ہے, محبت تھی اور محبت ہے. میرا نبی آپ کے لیے میرے لیے تڑپا, میرا نبی آپ کے لیے میرے لیے رویا, میرا نبی آپ کے لیے میرے لیے راتوں کو اتنی دیر مصلی پر کھڑا رہا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جب روتے تھے تو آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کا مصلی مبارک تر ہو جاتا تھا. ہماری آنکھ سے آنسو نکلے داڑھی پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ بڑا بزرگ ہے. وہاں میرے لیے آپ کے لیے میرا نبی کتنا رویا, ایک مرتبہ نہیں, بارہا روئے. یہاں تک کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, یوں آپ کے سینے سے آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیا کو آنچ پر خوب سینک دیا جائے, تو یوں رسول اللہ کے سینہ مبارک سے میرے لیے آپ کے لیے درد نکلتا تھا, وہ میرے لیے آپ کے لیے تڑپتے تھے. میرے دوستو, اس نبی نے فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون, امتیو ان قریب میری ہی لوگوں میں سے 30 ایسے دجال اٹھیں گے, یزعم انہو نبی, وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں, لیکن کذابون دجالون بہت بڑے جھوٹے ہوں گے, بہت بڑے فراڈیے ہوں گے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس بات کو پلے باندھ لو. اب بات سنیں بھائی, اس بات کو سب مانتے ہیں, مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اب ہم وہاں جاتے ہیں بازار میں, کوئی ریڑی والا ہے, فروٹ والی ریڑی ایسے, کوئی آلو والا ہے, کوئی بھینڈی والا ہے ایسے, کوئی کپڑے والا ہے. اسی طرح ختم نبوت والے تو سارے ہیں ایسے نا, لیکن کوئی ختم نبوت کے نام سے معروف ہو جائے کہ یہ ہے ختم نبوت کو ماننے والے سارے. اب کپڑے والا ایک ہے, لینے والے تو سارے ہیں نہیں, ہم سب نے کپڑے پہنے ہی نہیں کرے. سبزی والا ایک, لینے والے تو سارے. اب ختم نبوت کو ماننے والے سارے, ختم نبوت کا دفاع کرنے والے کتنے؟ ختم نبوت کو ماننے والے سارے, لیکن ختم نبوت کو کھول کر سب کے سامنے انشرح کرنے والے کتنے؟ اگر اس بستی میں آواز لگائی جائے کہ کون ہے جس کا اوڑھنا بچھونا, جس کا اٹھنا بیٹھنا, جس کا سونا جاگنا جو دیوانہ ہے محمد الرسول اللہ کا, آپ کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہر وقت تڑپتا بھی ہے, ہر وقت دوڑتا بھی ہے. بیان تو سارے کرتے ہیں, مسجدیں بہت ہیں, علماء بہت ہیں, دیندار طبقہ بہت ہے, لیکن ایسا مجھے بندہ دکھائیں یہاں دین سے محبت کرنے والے بھی بہت, دین پر خرچ کرنے والے بھی بہت, اور دین کے لیے اپنی جانیں دینے والے بھی اس علاقے میں بہت مل جائیں گے, لیکن مجھے کوئی ایک بندہ چن کر دکھائیں جس کے متعلق پوری بستی کہتی ہو ہاں یہ ختم نبوت کا دیوانہ ہے کوئی ایسا بندہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں یہ ختم نبوت کا چوکیدار ہے, یہ ختم نبوت کا دیوانہ ہے؟ میرے دوستو, میرے نبی نے میرے ساتھ اتنی وفا کی, کیا میری اتنی ذمہ داری نہیں ہے یا نہیں؟ میرے دوستو, ختم نبوت کا کام کرنا ہی, اس کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک ہے کہ صرف پڑھا دینا, ایک ہے اس پر عمل کرنا, اور ایک ہے اس کا دفاع کرنا.
ختم نبوت کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے دوستو، پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، کہیں آمین۔ پاکستان کے لیے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں؟ میں بھی کسی ادارے سے منسلک، گورنمنٹ کے ادارے کتنے ادارے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اتنی تعداد میں ادارے ہیں، لیکن ان اداروں میں کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، ایسے ہیں یا نہیں؟ کون کون سے؟ سب سے واضح ہوں گے نا ان اداروں میں۔ پھر ایسے ادارے بھی ہوں گے جو ملک کی سرحدات کی چوکیداری کے لیے ہیں، ملک کی دفاع کے لیے مخصوص ہیں، ایسے ہیں یا نہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرمی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آرمی، فوج۔ یہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ فوج کے اوپر ہم سالانہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ فوج کو دفاع مضبوط کرنے کے لیے عملی طور پر مشقیں بھی ہیں، جہاز بھی بنا رہے ہیں، ٹینک بھی بنا رہے ہیں، اور جو کچھ جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آرمی کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ایٹم کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ کیوں؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کیا ملک پر حملہ ہو چکا ہے؟ ہوا ہے حملہ؟ نہیں ہوا نا، لیکن کیوں ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں؟ یہ اربوں روپے جو ہیں ہم غریبوں پر خرچ کریں، یہ سارے مالدار ہو جائے، اپنا دفاع خود کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملک کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی کی ضرورت ہے، اور آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے اوپر اربوں روپے لگانا ضروری ہے، ان کو جدید ٹیکنالوجی کو دینا ضروری ہے۔ میرے دوستو، ہم نے پاکستان پر حملے سے پہلے پاکستان کے دفاع کے لیے فوج تیار کی ہے۔ پاکستان پر حملے سے پہلے پاکستان کے دفاع کے لیے فوج تیار کی ہے۔ تو میرے دوستو، ختم نبوت پر تو حملہ ہو چکا ہے۔ ختم نبوت پر تو حملہ رسول اللہ کے زمانے میں اسود انسی نے حملہ کیا، تو رسول اللہ نے تشکیل کی، صحابہ کرام کی، کون ہے جو اس بدبخت کو جہنم حاصل کرے، مجھ محمد کے قلب کو ٹھنڈک پہنچائے، میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا؟ کون ہے؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنعاء کے اندر یمن میں گئے اور اسود انسی کو جہنم حاصل کیا۔ میرے دوستو، ادھر جہنم حاصل کیا، تیز رفتار گھوڑے پر قاصد کو بھیجا، جاؤ یہ خبر جلدی جلدی پہنچاؤ، محبوب خوش ہوں اور ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے کہ آپ کا دشمن جہنم حاصل ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اس قاصد سے پہلے اللہ نے آسمان سے قاصد زمین پر بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حجرہ انور میں رسول اللہ کو خبر پہنچائی کہ آپ کا دشمن مدعی نبوت اسود انسی جہنم حاصل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے یہ خبر سنی تو خوشی میں حجرہ انور سے باہر آئے اور کہنے لگے، فازا فیروز، فازا فیروز، فازا فیروز۔ فیروز 3 دفعہ کہا، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اور اگلے جملے بھی کہے، انہ رجل مبارک واہل بیتہ مبارک، یہ وہ شخص ہے جو برکتوں والا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے گھر والے بھی برکتوں والے ہیں۔ جب رسول اللہ کی زبان اطہر سے کوئی جملہ نکلتا ہے، ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، وہ عمل کی ترغیب دلانا سب کو ہوتی ہے نا، کہ اب فیروز کو کامیابی کس پر ملی؟ دشمن رسول کو جہنم حاصل کرنے پر۔ اب جو دشمن رسول کے سامنے کھڑا ہوگا، یہی لقب، یہی الفاظ اس کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ملیں گے نا۔ اور بھائی، اگر ہم اپنے گھر کے اندر توجہ کریں، رجل مبارکن، یہ بابرکت شخص بننا ہے یا نہیں بننا؟ برکتیں ختم ہو چکی ہیں، اس وقت گھروں میں برکتیں ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں آٹے کے لیے، عزت دار پردہ دار خواتین کی، کیوں؟ برکتیں نہیں ہیں گھروں میں، برکات ختم ہو چکی ہیں۔ اور اگر برکتوں کا حصول چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ذات نبوت کی چوکیداری۔ میرے دوستو، صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اس لیے کامیاب ہوئے۔ اللہ نے آپ کو مجھے محمد الرسول اللہ عطا کیے، یہ کوئی عام شے نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے،
اس کائنات کی سب سے معزز ہستی، اس کائنات کی سب سے قیمتی ہستی ہے، جب کسی کو قیمتی شے دی جائے تو اس کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ جب پاکستان قیمتی ہے تو اس کی تحفظ کے لیے آرمی بنائی گئی، جب ختم نبوت قیمتی ہے، ذات نبوت قیمتی ہے، تو اس کے لیے بھی آرمی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ حملہ نہیں ہوا، مشق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ فائٹر کیسے چلانے ہیں، ایٹم بم کیسے چلانا ہے، میزائل کیسے بنانا ہے، یہ سب تیاری کی جاتی ہے نا؟ تو ختم نبوت کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف فائٹر کیسے بننا ہے، ان کے خلاف کیسے دفاع میں آ کر میدانی طور پر ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اس آرمی میں شامل ہونا پڑے گا نا۔ یہ آرمی بنے گے کون ہے؟ ایک آرمی وہ جس آرمی میں اگر بندہ جان دے دے تو شہید کہلاتا ہے، ایسے، اور اگر وطن کا دفاع کرے تو غازی کہلاتا ہے، اور نہ بھی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتی ہے، یا وہ آنکھ جو دشمن سے پہرا دینے کے لیے اپنے وطن کے دفاع کے لیے جاگتی ہے، ان دونوں آنکھوں پر اللہ کی آگ حرام ہے۔ یہ اس فوجی کے لیے الفاظ ہیں یا نہیں؟ وہ جو پہرا دیتا ہے اس کے لیے ہے نا؟ تو جو ذات نبوت کا پہرا دینے کے لیے آنکھیں جاگے گی ان کے اوپر آگ حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ اس آرمی میں کون کون شامل ہوگا؟ تو اس آرمی کے اہداف بھی بتانے چاہیے۔ جیسے وہ آرمی سکھائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو رنگ روٹ بننا پڑے گا، پھر سپاہی بننا پڑے گا، اسی طرح میرے دوستو ختم نبوت کی بھی آرمی ہے۔ آرمی آپ سب لوگ اس میں شامل ہیں، کوئی الگ جماعت نہیں بنائی گئی، سارے ختم نبوت کے مجاہد ہیں، سب نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی، فیروز دیلمی نے جہنم حاصل کیا تو اس کو لقب دیا فازا فیروز، اور کا رجل مبارکن و اہل بیت ہی مبارکن۔ اب بھائیو میں نے آپ نے آج کے بعد یہ عمل شروع کر دینا ہے کہ میرے گھر میں برکتیں آئیں، چاہیے نا بھائی؟ یہ وظیفہ مشکل ہے آسان؟ تو یہ کریں گے، کیسے کریں گے آگے بتاتا ہوں۔ کہ ختم نبوت کی چوکی داری کرنی ہے۔ اس وقت تو فیروز دیلمی نے اسود انسی کو قتل کیا، مسلمہ کذاب کو صدیق اکبر نے قتل کروایا، غرض جس زمانے میں جس بدبخت نے کہا کہ میں نبی ہوں اس وقت کے مسلمانوں نے ان کو جہنم حاصل کیا۔ میرے آپ کے زمانے میں 1901 میں مرزا غلام احمد نامی بدبخت نے کہا میں نبی ہوں، اس نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے اتنی بڑی توہین کی کہ کائنات میں اتنی بڑی توہین تو فرعون بھی نہ کر سکا، اتنی بڑی توہین تو نمرود بھی نہ کر سکا۔ یہ فرعون سے بڑا فرعون تھا بدبخت، یہ نمرود حامان قارون سے بڑا بدبخت تھا۔ میرے دوستو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا انت منی بمنزلتی ولدی، اے مرزا قادیانی تو ایسے ہے جیسے میری اولاد ہو، اسمع ولدی تو اے میرے بچے میری بات سن، اور ایجا کہنا کأنہ نزل من السماء کہ آسمان سے جیسے کہ خدا میرے گھر اتر آیا ہے۔ اور ایک جگہ اتنی جسارت کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی تھی اتنی بڑی بدبختی کی، اتنی بڑی بدماشی کی، جتنی بڑی بدماشی اس مرزا قادیانی نے کی۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ تعلق قائم کیا جو ایک مرد اپنی بیوی سے قائم کرتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے متعلق میرا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے متعلق کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ مرزائی صرف ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر نہیں بلکہ اللہ کی توہین کرنے کی وجہ سے بھی کافر ہے۔ اور میرے دوستو میرا آپ کا عقیدہ یہ، میرا آپ کا نظریہ یہ کہ اللہ نے جو مقام محمد الرسول اللہ کو دیا ہے 1.25 لاکھ میں کسی کو نہیں دیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے تمام نبی بھی اگر مل کر آئے
تو रसूलुल्लाह के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अगर एक नबी को एक कमाल दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतने कमाल दिए हैं, यानी एक नबी के पास एक कमाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 1.25 लाख कमालात, अगर एक नबी के पास 2 कमाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 2.5 लाख कमालात हैं। मेरे दोस्तों, उलूम की इंतहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, कमालात की इंतहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, मौजज़ात की इंतहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। अल्लाह ने हर नबी को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौजज़ात दिए। जिस जमाने में जैसी जरूरत थी अल्लाह ने वही मौजज़ा उस नबी को दिया। मेरे नबी को वो मौजज़ा दिया जो इस जमाने में जिंदा व जावेद है। कुरान मेरे नबी का वो मौजज़ा है जो तमाम कायनात में अल्लाह का कलाम भी है और रसूलुल्लाह का मौजज़ा भी है। इस जैसा कलाम ना कायनात में पहले आया था और ना कायनात में किसी को मिलेगा। ये रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अगर हिस्सी तौर पर देखा जाए, अल्लाह ने मूसा को मौजज़ा दिया कि मूसा पत्थर पर असा मारे तो उससे पानी जारी हो जाए। अल्लाह ने ईसा को मौजज़ा दिया कि अगर वो मुर्दे के ऊपर जाकर दुआ करे कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा तो वो जिंदा हो जाए। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजज़ा दिया कि अल्लाह के नबी के पास अबू जहल आया और आकर कहने लगा, मुझे बताएं कि मेरे हाथ में क्या है, अगर आपने बता दिया तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया। अल्लाह ने के नबी ने कहा, मैं बताऊं या फिर जो हाथ में है वो बताए। अबू जहल कहने लगा, अगर वो बताए तो इसके बढ़कर और क्या हो सकता है, फिर तो मेरे पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं। ये उसका कहना था और उन कंकरों से आवाज आना शुरू हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, मुझे बताएं, पत्थरों को जिंदगी रसूलुल्लाह से पहले किसी ने दी? पत्थरों को हयात कभी मिली है? या आपके बाद क़यामत तक कोई ऐसा है जो पत्थर को कहे और पत्थर बोल के दिखाए? ये कलाम करने की ताकत अल्लाह के हुक्म से सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजज़ा है और किसी को यह मौजज़ा नहीं मिला। मेरे दोस्तों, ऐसे नबी के हम उम्मती हैं कि तमाम नबी भी उस नबी के मद्दे मुकाबिल आ जाए तो कमालात में मकाम में उसके बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने जो उसको मकाम मर्तबा दिया है। लेकिन ये आज का बदबख्त मिर्जा गुलाम कादियानी ये कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार, ये आयत लिखकर कहता है कि इस मोहम्मद से मुराद वो मक्का मदीना वाला नबी नहीं बल्कि मैं हूं। एक जगह लिखता है, मन फर्रक बैनी व बैनल मुस्तफा फमा अरफनी व मा रा, जिसने मुझ में और मुस्तफा में फर्क किया, फमा आरफानी, न उसने मुझे पहचाना, वमा रआ, न उसने मुझे देखा। कहते हैं मैं और मोहम्मद एक ही शय है, मुझ में उनमें फर्क नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरा आपका नजरिया क्या है? मेरा आपका अकीदा नजरिया यह है कि अल्लाह ने मेरे नबी को तो वो मकाम दिया है जहां मेरा नबी आराम फरमा है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जो आपके मिंबर और रोजे के दरमियान टुकड़ा है वो भी जन्नत का टुकड़ा है। जहां रसूलुल्लाह आराम फरमाए वो भी जन्नत का टुकड़ा है। मेरे दोस्त, मेरे अकाबिर और अमान अल्लामा शबीर अहमद साहब ने हदीस की तशरीह करते हुए एलाउ सुनन में लिखा कि मेरे दोस्तों, जहां रसूलुल्लाह आराम फरमाए उस जगह को गुंबद खजरा कहते हैं और उस गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक है और जहां रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक है वो मट्टी कितनी इज्जत वाली है, उस मट्टी का क्या मकाम मर्तबा है। हजरत लिखते हैं कि मट्टी का मकाम ये कि अर्श कुर्सी बैतुल्लाह से बढ़कर उसकी इज्जत है। क्यों? इसलिए कि उसकी निस्बत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गई। उसकी निस्बत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को सोबत उसको मुयस्सर आ गई। मट्टी का मकाम ये, तो उस हस्ती का मकाम क्या होगा? या साहिबल जमाल व या सय्यिदल कमर मिन वजहिकल बशीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा। बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, मुख्तसर किस्सा ये कि अल्लाह के बाद अगर कोई है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये आज का बदबख्त मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा करे,
آپ سے بڑھنے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ آپ کی تبلیغ کا کام مکمل نہ ہو سکا، ایسا بندہ مسلمان ہوگا کافر؟ ایسے بندے کا جو مسلمان مانے وہ مسلمان ہوگا کافر؟ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا یا نہیں ہونا؟ کون کون کھڑا ہوا؟ کون کون کھڑا ہوا؟ آپ تو ہیں، پہلے کون کون کھڑے ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر، پہلے مجاہد سیدنا صدیق اکبر، پہلے شہید حبیب بن زید انصاری۔ اس زمانے میں بھی میرے دوستوں علماء کرام نے اس زمانے میں بھی دیوانے لوگ تھے۔ ابھی حال ہی میں ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے قانون کے متعلق زبان درازی کرنے والے کو جہنم حاصل کیا۔ غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر حملہ کرنے والے کو جہنم حاصل کیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، سن 1953 میں میرے دوستو ان مرزائی قادیانیوں نے 1952 میں ظفر اللہ قادیانی جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، اس نے دنیا کے اندر متعارف کرنا شروع کیا کہ پاکستانی قادیانی اسٹیٹ ہے، یہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو اور انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ پاکستان کے اندر مذہب جو ہے وہ قادیانیت رائج ہے، اسلام نہیں ہے رائج۔ میرے دوستو اس کے مقابلے میں امیر شریعت سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ کو ملایا، انہوں نے تمام لوگوں کو ملایا۔ میرے دوستو اس سے پہلے ایک بات کرتا چلوں، پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کس کے مرید تھے؟ پیر صاحب کس کے ہاتھ پر بیعت تھے؟ پیر صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ اور امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ میرے آپ کے دلوں کی دھڑکن امیر شریعت سید اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے مرید پیر مہر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے تھے، یہ ان کے مرید ہیں۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سجادہ نشین، بہت بڑی خانقاہ والے، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ گزارنے کی نیت کی۔ برصغیر پاکستان نہیں بنا تھا، برصغیر چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں کچھ دن ٹھہرے، نیت یہ تھی کہ وہاں رہوں، مسجد نبوی کی نمازیں ملیں۔ بھائی سونے والے بھائی، او سونے والے بھائی، مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 50,000 نمازوں کا۔ ایک پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یقینی طور پر ملتا ہے۔ یہ اسی نیت سے گئے تھے کہ نمازیں مسجد نبوی میں پڑھوں گا۔ اور بھی بشارت ہے، اگر قبر جنت البقیع میں بن جائے تو شفاعت مصطفیٰ پکی ملے گی۔ اس لالچ سے، اس نیت سے مدینہ منورہ گئے، نمازیں رسول اللہ کے شہر میں پڑھوں گا، دفن رسول اللہ کے شہر میں ہو جاؤں گا، اس نیت سے وہاں گئے۔ کچھ دن ٹھہرے تو ان کو خواب میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے زیارت ہو؟ سب چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو زیارت کروائے۔ ایک نوجوان، یہ بات یاد کروانا پیر صاحب کی، ایک نوجوان جیسے یہ بیٹھا ہے، اس کو داڑھی آ رہی ہے، میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، ایسے عشاء کا بیان تھا، مجھے کہتا ہے مولانا مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوں، بچہ چھوٹا سا، ابھی داڑھی پھوٹ رہی ہے، مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے اور میں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں جس بزرگ کو دیکھتا ہوں اس کے پاس جاتا ہوں، کوئی دعا کرے مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ پوچھتا ہوں وظیفہ بتاؤ، وظیفے بڑے کر لیے، دعائیں بڑی کروا لی، آج تک یہ سعادت نہیں ملی۔ آپ کا بیان سنا، دل میں آیا آپ بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا میں پیر نہیں ہوں بھائی، وظیفے پیروں سے پوچھے جاتے ہیں، وظیفے عاملوں سے پوچھے جاتے ہیں، نہ میں عامل نہ میں پیر، میں تو بھاگ دوڑ کرنے والا ایک مولوی ہوں۔ کہتے کچھ تو آپ کے پاس بھی ہوگا، بتا دیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ بھاگ دوڑ کرو، جو میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ کام کرو۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ کام کرو، ہر ایک تک پیغام پہنچاؤ کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ پیغام پہنچاؤ ہر ایک کو، اور بتاؤ جو کہے ہے وہ مسلمان نہیں،
کہتا ہے جی پکی بات. میں نے کہا وعدہ؟ کہتا ہاں. میں نے کہا میں بھی آپ کو بشارت دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو زیارت بھی ہوگی, اگر نہ بھی ہوئی کرتے رہو شفاعت ضرور ملے گی. یہ کام کرتے رہو شفاعت ضرور ملے گی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ممبر رسول یا مصلی رسول کے پاس بیٹھ کے کہتا ہوں, 15 دن کے بعد میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا. کئی سالوں سے وظیفے کر رہا تھا. 15 دن کے بعد نوجوان آیا, جمعے سے پہلے مجھے آ کر لپٹ گیا اور رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتے مولانا اللہ نے زیارت کروا دی. کہتا اللہ نے زیارت کروا دی. بھائی اسی لالچ میں, اسی نیت سے اور ایک اور بات بتاؤں, جس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اس کو شفاعت بھی نصیب ہو. ہر ایک کو زیارت نہیں ہوگی, جس کو بھی ہوگی. اور اس لالچ میں کہ ہم ختم نبوت کی چوکی داری کریں, رسول اللہ کے دامن کی عزت کی ناموس کی خاطر اپنے آپ کو لگا دیں, تو میرے دوستو رسول اللہ راضی ہوں گے, رسول اللہ کی توجہات حاصل ہوں گی. پیر صاحب کو زیارت ہوئی. پیر صاحب کو اللہ کے نبی نے فرمایا میر علی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں برصغیر میں میرا دشمن مرزا قادیانی تعویل کی کینچی سے میری احادیث کو کتر رہا ہے, جا کر اس کا مقابلہ کر. کس نے تشکیل کی؟ کس نے تشکیل کی؟ خود محمد رسول اللہ نے. بھائی نبی جب تشکیل کرتا ہے چھوٹی نیکی کی طرف یا بڑی نیکی کی طرف؟ بڑی نیکی کی طرف نا, جس کا اجر زیادہ ہو. اب وہ ایک نماز پڑھتے مسجد نبوی کی تو کتنا ثواب تھا؟ 50,000. اگر قبر بنتی جنت البقیع میں یقینی شفاعت تھی. اب ہم امید رکھ سکتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرے گا, جو ختم نبوت کی چوکی داری کرے گا, کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, اتنا کرے کہ وہ معروف ہو جائے. کیوں کر نہ ناز کرے کہ ہم نسبت والے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت والے ہیں. ہر طرف آپ مشہور ہو جائیں کہ آپ ختم نبوت والے ہیں, تو میرے دوستوں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ ختم نبوت کے دفاع میں چل رہے ہوں گے. ایک نماز یہاں پاکستان کی دھرتی پر پڑھیں گے, اللہ سے امید ہے وہی ثواب ملے گا جو مسجد نبوی میں نماز کا ثواب ملتا ہے. یہاں آپ کی قبر بنے گی اور انشاءاللہ آپ کو شفاعت مصطفیٰ ملے گی. میرے دوستو پیر صاحب کی تشکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی 1953 کی تحریک میں. علامہ غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے تقریریں کی, قادیانی کو بڑا برا بھلا کہا. گولی کا آرڈر جاری ہو گیا, مارشل لا تھا, گولی کا آرڈر جاری ہو گیا, جہاں ملے اس کو گولی مار دو. اب جان بچانا فرض ہے نا, حکومت کے سامنے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا, خصوصاً جب مارشل لا لگاؤ. تو حضرت کو کسی نے مشورہ دیا آپ روپوش ہو جائیں. روپوش ہونے کے لیے یہ پنڈی سے مانسہرہ سے ہوتے ہوئے خانقاہ سراجیہ کنڈیا شریف میاں والی چلے گئے. وہاں خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خواجہ عبداللہ صاحب ہوتے تھے. ان کے پاس گئے اور کہا حضرت یہ معاملہ ہے, تحریک چل رہی ہے اور میں نے بیانات کیے ہیں اور میرے بیانوں پر مشتمل ہیں, مشتعل ہیں وہ لوگ, اور کہتے ہیں اس کو گولی مار دو, اور مجھے مشورہ دیا گیا کہ میں روپوش ہو جاؤں, تو میں یہاں روپوش ہونے آؤں. حضرت نے کہا آپ کا گھر ہے, آپ ختم نبوت کے مجاہد ہیں, جتنا دل کرے آپ یہاں رہیں, کوئی پوچھے گا ہم بتائیں گے یہاں کوئی نہیں ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کہتے ہیں کہ علامہ صاحب 3 دن وہاں رہے. تیسرے دن ان کے دل میں آیا یار روپوش ہونا تو صرف 3 دن سنت ہے. رسول اللہ نے غار میں 3 دن گزارے تھے, اب گولی کے ڈر سے سنت تو نہیں چھوڑوں گا, 3 دن چھپنا سنت تھا, 3 دن کے بعد نہیں چھپوں گا میں. اب وہ نکلنے لگے, پہلے خواجہ صاحب کے پاس گئے, خواجہ صاحب سے کہنے لگے خواجہ صاحب میں نے نیت تو کی تھی روپوش ہوؤں گا, لیکن 3 دن گزرنے کے بعد میرے دل میں بات آئی سنت تو 3 دن ہے, اب میں اس سے اوپر نہیں ٹھہروں گا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, سنت اور فرض کا خیال کرو, فرض جان بچانا ہے, جان بچاؤ, اس چکر میں نہ پڑو. انہوں نے کہا نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. پھر شاید کہا کہ استخارہ کر لو. استخارہ کیا یا سو گئے, خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے,
آپ نے فرمایا غلام غوث جا جا بیانات کر، کوئی دشمن تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ کس کو رسول اللہ نے کہا؟ مجاہد ختم نبوت کو۔ میرے دوستو آج ہم نکلتے ہیں، لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی موٹر سائیکل چھین لے گا ہم سے، ایسے حالات ہیں یا نہیں؟ کہیں گولی مار کر ہمیں بھی اڑا دیا جائے گا۔ آپ نے کبھی سنا ہے ختم نبوت والے کو کسی نے اڑا دیا؟ ختم نبوت والے سے کسی نے چیز چھین لی؟ یہ کس نے بشارت دی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی خیر برکت بھی آئے ختم نبوت کی چوکیداری کرنے پر، تحفظ بھی ہو ختم نبوت کی چوکیداری کرنے پر، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے؟ شفاعت مصطفیٰ ملے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے؟ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، خانقاہی بزرگ تھے، بس ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ میرے دوستو ان کو خواب میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، وہاں مرزا قادیانی میرے لوگوں کا ایمان لوٹ رہا ہے، تو نکل یہاں سے، ختم نبوت کی چوکیداری کر۔ مولانا محمد علی مونگیری نے خان کا چھوڑ دی۔ پھر یہ ہوا تہجد کے وقت بھی ختم نبوت پر دلائل لکھ رہے ہیں۔ اپنے مریدوں سے کہا اتنا لکھو اور اتنا کہو، جب کوئی سو کر اٹھے یا سونے لگے تو اس کے سامنے ختم نبوت کے دلائل ہوں۔ بھائی ختم نبوت کا کام کرنا، ختم نبوت کی چوکیداری کرنا صرف مولویوں کا کام نہیں، صرف ختم نبوت والوں کا کام نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری ادا کریں گے نا بھائی۔ میرے دوستو یہ مت سمجھیے گا کہ میرے شہر میں قادیانی آئیں گے پھر ہم کام کریں گے۔ تو بھائی ہم نے آرمی بنائی کہ انڈیا حملہ کرے پھر آرمی بنائیں گے، یا پہلے آرمی بنائی؟ پاکستان پر حملہ ہوگا پھر فوج بنائیں گے، یا اس سے پہلے فوج کی ضرورت ہے نا؟ تو فوجی تیار ہیں بھائی۔ جب فوجی تیار ہیں تو ایک بشارت بھی سن لیں۔ بشارتیں تو بڑی سنی آپ نے، ایک بشارت یہ، گھر میں خیر و برکت بھی آئے گی، جو اللہ سے مانگیں گے وہی ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ملیں گی۔ میرے ایک ساتھی ہیں وہ ختم نبوت پہ اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، اللہ نے اعزاز دیا کہ ان کا تقرر حرم میں ہو گیا کہ وہاں ختم نبوت کے اسباق پڑھائیں گے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، نہ کتاب کا نام بتاؤں گا نہ ان کا نام بتاؤں گا کیونکہ امانت ہے۔ کتاب لکھی، ابھی وہ اعتکاف میں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اب کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں تو وہاں روضہ رسول پر لے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سناتے ہیں، سنانے کے بعد اس کو چھاپتے ہیں، چھاپنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ اب جو کتاب لکھی، کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی تھی، حیا آتی تھی، ڈر لگتا تھا کہ میں کیسے ان کے سامنے جا کر، ہو سکتا ہے کمی کوتاہی ہو، رہ گئی ہو اور میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا ہوں، تو اس لیے اس ڈر کی وجہ سے سامنے نہیں جاتے تھے۔ وہاں کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے، اور وہ بزرگ اتنے بڑے کہ ان کو اکثر رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی، اور وہ مراقبے میں رسول اللہ سے بالمشافہ ملاقاتیں کرتے، گفتگو ہوتی۔ انہوں نے وہ کتاب ان کو دی اور ان سے کہا حضرت میری یہ کتاب پیش کر دیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میری یہ کتاب پیش کر دیں کہ یہ آپ کا سیاہکار امتی یہ کتاب لکھ کے لایا ہے اور یہ کتاب چھاپ کر آگے پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ آپ سنا دیں اور پیش کر دیں میری طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کتاب پیش کر دی اور میرے دل میں آیا اب وہ مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا ان کے پاس، ایسے میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہتے اگلے دن مجھے مل گئے، مجھے کہتے اثر کے ٹائم مجھے فلان جگہ ملنا، میں وہاں ان سے ملا تو وہ کہنے لگے، اس بزرگ نے کہا کہ وہ بزرگ کہتے ہیں میں کسی سے کوئی شے لیتا ہوں تو پہلے رسول اللہ سے اجازت لیتا ہوں، اگر اجازت ملے تب لیتا ہوں، نہیں تو کوئی چیز ہی نہیں پکڑتا۔ میں نے اجازت لی آپ کی کتاب کی تو مجھے کہا گیا خود کیوں نہیں سناتا، مجھے کہا گیا خود سنائے نا آ کر۔ بھائی اس نے خود سنائی اور ان کو اعزاز کیا ملا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نام سنا ہے، ایک صحابیہ ہے، غریب صحابیہ ہیں، ایسی صحابیہ کہ ان کے پاس اپنی بچی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا جہیز میں۔ عرب کے ہاں رواج تھا کہ عمدہ خوشبو بچیوں کو جہیز میں دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیوانی، یہ صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی
اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے اور یہ پسینہ میں جمع کر کے ایک شیشی میں بند کر لیتی ہوں اور اپنی بچی کو ہدیہ خوشبو میں یہ دوں گی۔ رسول اللہ نے محبت کرتے ہوئے اس کو خوشبو کے طور پر پسینہ جمع کرنے کی اجازت دی۔ وہ شیشی آج بھی محفوظ ہے، وہ خوشبو آج بھی محفوظ ہے۔ میرے دوستو، اس دیوانے کو، اس مجاہد ختم نبوت کو 1400 سال بعد عرب میں ایک شیخ نے وہ خوشبو سے، وہ جو پسینہ مبارک تھا، ایک بوتل سے دوسرے بوتل میں منتقل کرتے ہوئے نیچے کی برتن رکھا کہیں گرے نہ، بے ادبی نہ ہو، اور اس بوتل کو دوسرے میں منتقل کیا۔ جو گرے تو اس نے پانی میں ہاتھ دھوئے اور وہ پانی رکھ دیا۔ 1 سال کے بعد وہ جب بوتل کھولی، اس بوتل سے وہی خوشبو جو رسول اللہ کے پسینے سے خوشبو تھی، اور آج بھی پسینوں کی خوشبو آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، اس کی خوشبو سونگھنے کی اللہ نے سعادت دی۔ مانسہرہ میں ہم کھڑے ہیں ایک جگہ پر، وہاں گلی میں رات کے ابھی جیسے ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً یہی ٹائم تھا، تو واپس آئے ہم ناران کاغان سے، تو اس دوست کے پاس کھڑے ہوئے، واپس جانے لگے تو کہنے لگے یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، اس کو بھی پسینہ مبارک کی خوشبو سنگھانی چاہیے۔ ڈھکن کھولا، وہ بوتل جسے پانی تھا پوری گلی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ ہم نے سنا نا صحابہ کرام سے کہ جس گلی سے رسول اللہ گزر جاتے تھے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں رسول اللہ موجود ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم گلی پوری معطر ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ اعزازات ہیں، یہ اعزازات ہیں ختم نبوت کا کام کرنے کی وجہ سے۔ بھائی ان کو